الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوات الله وسلام على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ بزرگوں اور دینی بھائیوں، جب انسان ہٹ دھرمی پر اتر آتا ہے اور نافرمانی کی ٹھان لیتا ہے، ہدایت سامنے ہونے کے باوجود وہ اپنی مرضی سے گمراہی چاہتا ہے، گمراہی پسند کر لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے سامنے ہدایت کا بھی راستہ رکھا ہے، لیکن نفسانی خواہشات اور شیطان کے ورگلانے سے اسے یہ ہدایت والا راستہ صحیح نظر نہیں آتا اور گمراہی پر چل پڑتا ہے۔ اور امت میں جب عام بگاڑ ہوتا ہے، برائیاں عام ہو جاتی ہے، بڑے بڑے گناہ کبائر جیسے کہ شراب عام ہو جائے، جوا عام ہو جائے، بے حیائی اور بدکاری ہر طرف نظر آنے لگے، اور سود کو لوگ نفع سمجھ کر استعمال کرنے لگے، انٹرسٹ، سود، لوگ یہ سمجھتے ہیں یہ پروفٹ ہے، یہ تو نفع ہے ہمارا، اور اللہ کی منع کردہ چیزوں کو بھی استعمال کرے، حلال کو حرام سمجھنے لگے اور حرام کو حلال سمجھنے لگے، تو پھر اللہ تعالی کی طرف سے عمومی پکڑ آتی ہے اور ایسی گرفت آتی ہے جس میں اچھے اور برے سب شامل ہو جاتے ہیں۔ جب اللہ کا عام عذاب آتا ہے تو اس میں جو نیک ہوتے ہیں، اچھے ہوتے ہیں، وہ بھی اس اللہ کی گرفت کی زد میں آ جاتے ہیں۔ رہا یہ مسئلہ کہ پھر قیامت کے دن اچھوں کو تو ان کی اچھائی کی وجہ سے بخش دیا جاتا ہے، لیکن جب عذاب عام ہوتا ہے تو پھر اس میں اچھے بھی اس کی لپٹ میں آ جاتے ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام کی امت جو تھی، ان میں برائی تھی، بت پرستی میں مبتلا تھے، نافرمانیاں تھی۔ کوئی ایک برائی کی وجہ سے عذاب نہیں آتا، جب بہت سی برائیاں جمع ہو جائے، نافرمانیاں عام ہو جائے،
پھر اللہ کی طرف سے عذاب آتا ہے۔ قوم کے اوپر عذاب کے وہ آثار اور وہ علامتیں تو ظاہر ہوئی، لیکن اس سے پہلے انہوں نے توبہ کر لی۔ میدان میں جمع ہو گئے تھے، سب نے ٹاٹ کا لباس پہنا تھا، اپنا روزانہ کا جو لباس تھا وہ اتار کر انہوں نے ٹاٹ کا لباس پہنا، عاجزی دکھلائی۔ اللہ کو عاجزی بہت پسند ہے، بندے کا چھوٹا بننا، اپنے آپ کو چھوٹا سمجھنا اور چھوٹا دکھلانا، یہ چیز اللہ کو بڑی پسند ہے۔ اور آدمی جب اکڑ دکھاتا ہے، تھوڑی سی بھی اکڑ آ جائے تو سمجھ لو کہ اسے پٹک دیا جاتا ہے، پھینک دیا جاتا ہے۔ یہ انا، یہ بہت بری چیز ہے۔ سب کے اندر میں یہ کر سکتا ہوں، میں نے یہ کیا، یہ بہت بڑا روحانی مرض ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ جو بکری زیادہ میں کرتی ہے وہ کسائی سب سے پہلے اس کو پٹلے کے اوپر لا کر اس کے ٹکڑے کر دیتا ہے کہ یہ کب سے چیخ رہی ہے، چلا رہی ہے، میں کرتی ہے کہ بھائی مجھے لے لو، تو چل آ جا، تجھے لے لیا جائے۔ تو فرماتے ہیں کہ انا اور یہ میں انسان کو نقصان دیتا ہے اور اسے گرا دیتا ہے، لوگوں کی نظروں سے بھی آدمی گر جاتا ہے اور اللہ کی نظر سے بھی گر جاتا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام بستی چھوڑ کر نکل گئے تھے، یہاں قوم نے عاجزی کی، آہوزاری کی، روئے، گڑ گڑائے، تو اللہ تعالیٰ نے وہ عذاب کی علامتیں تو ظاہر ہوئی تھی لیکن ان سے عذاب ٹال دیا۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ۔ فرماتے ہیں کہ کسی بستی کو ایمان لانے کے بعد، فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ، کسی بستی کو عذاب آنے کے بعد ایمان لانا نفع نہیں دیا سوائے حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کے۔ عذاب آیا، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے جب وہ ایمان لے آئے، تائب ہو گئے کہ اللہ، حضرت یونس علیہ السلام جس طرف ہمیں بلاتے ہیں، جس کی دعوت دیتے ہیں، ہم اس پر ایمان لاتے ہیں، تو ان کا ایمان لانا اس وقت کام آ گیا۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب عذاب آ جائے اس وقت تو معافی قابل قبول نہیں ہے، اور یہ ایک عام قاعدہ ہے کہ جب اللہ کا عذاب ظاہر ہو جائے، اتر رہا ہو، تو اس وقت اگر کوئی بندہ کفر چھوڑ کر، شرک چھوڑ کر ایمان میں آنا چاہے، جیسے کہ فرعون نے کہا آمنت برب موسیٰ، میں موسیٰ کے رب پر ایمان لایا، وہ بھی ڈوبنے لگا تھا سمندر میں، ڈوبتے ڈوبتے کہنے لگا کہ میں موسیٰ کے رب پر ایمان لایا، تو پھر اس کی بھی توبہ قبول ہونی چاہیے۔ تو یہاں حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کی اللہ نے توبہ قبول فرما لی، اور اس طرف فرعون کی توبہ قبول نہیں ہوئی۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ جب اللہ کا عذاب نازل ہو رہا ہو، اتر رہا ہو، اس وقت کی توبہ قابل قبول نہیں۔ اور یہاں حضرت یونس علیہ السلام کی قوم پر عذاب نازل نہیں ہوا تھا، عذاب اترا نہیں تھا، ابھی صرف وہ علامتیں ظاہر ہوئی تھی، وہ آثار دکھائی دیے تھے عذاب کے، آسمان کے اوپر کالے کالے بادل اور دھواں ظاہر ہوا، یہ عذاب سے پہلے عذاب کی علامتیں ہیں۔ تو یہ علامتیں دیکھ کر انہوں نے توبہ کر لی، اللہ نے ان کی توبہ قبول فرما لی۔ اور یہاں فرعون کے سامنے تو ڈوب رہا ہے، موت سامنے ہے بالکل، جب موت قریب آ جائے اور سامنے دیکھ رہا ہے کہ اب میں چند سیکنڈ کا مہمان ہوں، روح نکلنے والی ہے، موت کا فرشتہ بھی نظر آ رہا ہے، اس وقت اگر وہ تائب ہو جائے یہ قبول نہیں۔ فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ لَمَّا آمَنُوا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا
اب تعالی شان فرماتے ہیں کہ جب ان پر عذاب نازل ہو رہا تھا، آثار ظاہر ہوئے، انہوں نے توبہ کر لی، اللہ نے ان کی توبہ قبول فرما لی، دنیاوی عذاب ان سے ٹال دیا، ہٹا دیا، اور اللہ تعالیٰ نے ایک مدت تک دنیا میں زندگی گزارنے کی مہلت اور موقع دے دیا۔ ادھر حضرت یونس علیہ السلام قوم کو چھوڑ کر بھاگے تھے، قوم تلاش کر رہی ہے لیکن نظر نہیں آئے، اور وہ انتظار میں تھے کہ عذاب آئے گا۔ ایک دن گزر گیا، 2 دن گزر گئے، 3 دن گزر گئے، عذاب نہیں آیا۔ اب سوچ رہے ہیں کہ اللہ کا وعدہ تھا عذاب کے آنے کا، پھر عذاب کیوں نہیں آیا؟ پھر تحقیق سے پتہ چلا کہ قوم نے توبہ کر لی، وہ تائب ہو گئے اور وہ عذاب ٹل گیا۔ حضرت یونس علیہ السلام کے دل میں فطری خوف تھا، طبعی خوف۔ ہر انسان کے اندر طبعی خوف ہوتا ہے، اور نبی کے اندر بھی ہوتا ہے طبعی خوف، کہ ڈرنے والی چیز سے آدمی ڈر جائے۔ اگر شیر ہو تو کوئی بھی آدمی ڈر جائے گا، زہریلا سانپ ہے کوئی بھی آدمی ڈر جائے گا، جنات کا نام سن کر اچھوں کے پائجامے گیلے ہو جاتے۔ تو ایک طبعی خوف ہوتا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کے دل میں بھی یہ خوف آیا کہ میں نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ 3 دن میں اللہ کا عذاب نازل ہوگا، اور اس قوم میں یہ دستور تھا کہ اگر کوئی آدمی جھوٹا ثابت ہو اور اس پر شہادت نہ دے سکے، کوئی گواہی نہ لا سکے، تو قوم کی طرف سے ایسے جھوٹے شخص کو قتل کر دیا جاتا ہے، مار دیا جاتا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے بھی یہی سوچا کہ میں نے کہا تھا کہ عذاب آنے والا ہے، اور یہ عذاب تو آیا نہیں، اب اگر قوم میں گیا تو ہو سکتا ہے کہ قوم مجھے قتل کر دے گی جھوٹا ثابت کر کے۔ اس لیے وہ دوبارہ بستی میں نہیں آئے اور سمندر کے کنارے چلے گئے۔ وہاں سمندر کے کنارے پہنچے تو وہاں ایک کشتی جس کے اندر کچھ لوگ سوار تھے بھری ہوئی تھی۔ حضرت یونس علیہ السلام بھی کشتی میں سوار ہو گئے، پہچانتے تھے کہ یہ تو یونس علیہ السلام ہے، سب نے بٹھا لیا، کرایہ بھی نہیں لیا۔ جیسے ہی سوار ہوئے اور سمندر کے اندر وہ کشتی چلنے لگی، اذ ابق الى الفلک المشحون، حضرت یونس علیہ السلام بری ہوئی کشتی کی طرف بھاگے، فساہم فکان من المدحضین، اور جب قرآن اندازی ہوئی تو حضرت یونس علیہ السلام نے اپنے آپ کو قصوروار سمجھا، اپنے آپ کو ملامت کرنے لگے، کشتی بھنور میں پھنس گئی۔ ایک وجہ تو یہ تھی کہ اس میں بوجھ وزن زیادہ ہو گیا، کیپیسٹی سے زیادہ، جیسے کہ وہ لفٹ ہوتی ہے اس میں کیپیسٹی ہوتی ہے اتنے پرسن اس میں بیٹھ سکتے ہیں، زیادہ ہوگا لوڈنگ کی وجہ سے وہ آگے جاتی ہے نہ پیچھے۔ بالکل اسی طریقے سے کشتی بھی وہاں ایسی روکی، آگے بھی نہیں جا رہی، پیچھے بھی نہیں آتی۔ اب مشورہ کیا کہ کرے تو کیا کرے، اس میں سے وزن کم کرنا ہے، کس کو نیچے ڈالا جائے پکڑ کے۔ اب کوئی بھی بندہ تیار نہیں ہوتا ہے، اور ان لوگوں کا کہنا یہ تھا کہ ہماری کشتی کی یہ خاصیت ہے کہ اگر اس میں کوئی گنہگار آدمی، نافرمان شخص یا آقا سے بھاگا ہوا کوئی غلام ہوتا ہے، ایسے نافرمان کی وجہ سے ہماری کشتی جو ہے بھنور میں پھنس جاتی ہے، آگے نہیں جاتی۔ اب جو بھی بندہ ایسا ہے اپنے آپ کو ظاہر کر دے تاکہ باقی لوگوں کی جان بچ جائے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے اپنے آپ کو آگے پیش کیا کہ میں ہی وہ بھاگا ہوا غلام ہوں، اللہ کے حکم کے بغیر میں بھاگا ہوں بستی چھوڑ کر۔ اللہ کی طرف سے حکم نہیں ملا تھا حضرت یونس علیہ السلام کو بستی چھوڑنے کا۔ تو کشتی کے لوگ سوچنے لگے کہ حضرت یونس علیہ السلام اتنے نیک سیرت اور اتنے پاک باز انسان ہیں، یہ کیسے گنہگار ہو سکتے ہیں؟ اب کیا کیا جائے؟ تو قرآن اندازی کی جائے کہ اس میں جس کا نام نکلے گا وہ گنہگار ثابت ہوگا اور اسے کشتی سے نیچے سمندر میں پھینک دیا جائے۔ علماء نے یہاں لکھا ہے کہ
ہر معاملے کے اندر قرآن اندازی نہیں ہے شریعت میں کہ بھائی میں آج نماز پڑھنے جاؤں کہ نہیں، چلو میں قرآن اندازی کر لیتا ہوں، اگر میرا نام نکلے گا تو جاؤں گا، نہیں تو گھر پر آرام کر کے سو جاؤں گا۔ تو ایسی چیزوں میں قرآن اندازی نہیں ہوتی۔ بعض چیزیں ہیں مخصوص، جیسے کہ کسی کی 3-4 بیویاں ہیں اور اس کو سفر پر نکلنا ہے، اب سفر میں جانے کے لیے ہر بیوی کا خرچ تو وہ برداشت نہیں کرے گا۔ 4 بیوی ہے، 4 کو لے جائے گا تو ٹکٹ کتنا آئے گا، خرچہ کتنا بیٹھے گا، کسی ایک کو ساتھ لے جا سکتا ہے۔ تو ایسے موقع کے اوپر قرآن اندازی کی جائے، 4 بیویاں ہیں تو قرآن اندازی چٹھی بنا کر نام لکھا جائے، ایک کے اندر لکھا جائے کہ سفر، اور باقی 3 جو ہے وہ بالکل خالی ہو۔ اب جس کے حصے میں وہ چٹھی آئے گی، وہ جس کے اندر سفر لکھا ہوگا، وہ بیوی شوہر کے ساتھ سفر پر جائے گی، اور اس سے کسی کی دل شکنی بھی نہیں ہوگی کہ بھائی مجھے نہیں لے گئے، اس کو لے گئے، اس سے زیادہ محبت ہے مجھ سے نہیں ہے۔ اس میں ایسی دل شکنی والی بات نہیں تھی۔ تو وہاں بھی قوم نے قرآن اندازی کی۔ حضرت یونس علیہ السلام جو کشتی میں سوار تھے، اتفاق سے قرآن اندازی میں حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ کشتی بھری ہوئی تھی، نام نکلا حضرت یونس علیہ السلام کا کہ اب ان کو کشتی سے نیچے پھینکا جائے۔ پھر قوم نے مشورہ کیا کہ ہم حضرت یونس کو کیسے ڈال سکتے ہیں، یہ قرآن اندازی میں غلطی ہو گئی، چلو دوبارہ اس کو قرآن اندازی کی جائے۔ پھر دوسری مرتبہ قرآن اندازی کی، اس میں بھی حضرت یونس علیہ السلام کا نام لکھ دا۔ کہا کہ نہیں، اس مرتبہ بھی غلطی ہوئی ہے، تیسری مرتبہ کیا جائے۔ جب تیسری مرتبہ کیا تو اس وقت بھی حضرت یونس علیہ السلام کا نام لکھنا۔ حضرت یونس علیہ السلام فرمانے لگے میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ میں ہی وہ نافرمان ہوں جو اپنے آقا کا حکم چھوڑ کر بھاگا ہوں۔ حضرت یونس علیہ السلام نے اپنے آپ کو کشتی سے نیچے گرایا، قوم نے نہیں گرایا کہ چلو دھکے دے کر پھینک دیا جائے، خود حضرت یونس علیہ السلام کشتی سے نیچے کودنے لگے۔ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ، حضرت یونس علیہ السلام نے جیسے ہی اپنے آپ کو کشتی سے نیچے سمندر میں ڈالا، اندر کود پڑے، اللہ کے حکم سے سمندر کے پانی کو چیرتی ہوئی ایک بڑی مچھلی نمودار ہوئی، اس نے اپنا منہ کھولا، وہاں منہ پھیلا کر کھڑی رہی۔ جیسے ہی حضرت یونس علیہ السلام سمندر میں چھلانگ لگائی، اس مچھلی نے حضرت یونس کو اپنے پیٹ میں لے لیا، منہ میں لے لیا اور نگل گئی۔ اللہ نے اس مچھلی کو حکم دیا وحی کی، فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ، حضرت یونس علیہ السلام اپنے آپ کو قصوروار سمجھنے لگے، اپنے آپ کو ملامت کرنے لگے، میں اپنے آقا کا نافرمان ہوں، اللہ کے حکم کے بغیر میں بستی چھوڑ کر اپنی امت کو چھوڑ کر نکل کھڑا ہوا، جس کی وجہ سے آج اللہ کی طرف سے یہ آزمائش ہے۔ سمندر کے پانی میں غوطہ لگا دیا، ادھر مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو لقمہ بنایا اور نگل کر اپنے پیٹ میں لے لیا، اندر چلے گئے۔ وہ مچھلی جن کو اللہ نے حکم دیا کہ یونس علیہ السلام یہ تیری غذا نہیں ہے، یہ تیری خوراک نہیں ہے، بلکہ تیرا پیٹ ان کے لیے قید خانہ ہے۔ دنیا نے بہت سی قید دیکھی ہوگی جس میں قیدیوں کو رکھا جائے، یہ انسانوں کی بنائی ہوئی قید اور جیل ہوتی ہے، جس میں آدمی سوچ سوچ کر ایسے قید خانے بناتا ہے کہ معمولی روشنی ہو، تھوڑی سی ہوائیں آئے اور گزر بسر کی وہ جگہ ہو۔ لیکن دنیا نے کبھی ایسا قید خانہ نہیں دیکھا جو مچھلی کے پیٹ کی طرف، اتنا بڑا قید خانہ۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے اور اندر میں ان کی کوئی روح نہیں نکلی، حضرت یونس علیہ السلام کا انتقال نہیں ہوا۔ اللہ نے حکم دیا کہ یہ تیرا لقمہ نہیں ہے، یہ تو قید خانہ ہے تیرا پیٹ ان کے لیے۔ جب اللہ کا حکم ہوگا دوبارہ ان کو نکالنا ہے پیٹ سے۔
وہ مچھلی سمندر میں دور دراز مسافت میں حضرت یونس علیہ السلام کو لے کر چلتی رہی، اور مچھلی کی رفتار معلوم ہے، بعض مچھلیاں گھنٹے میں 60 کلومیٹر، بعض 70 کلومیٹر، بعض 80 کلومیٹر، اتنی تیز رفتاری سے وہ سمندر میں ادھر سے ادھر تیرتی ہے۔ وہ مچھلی بھی حضرت یونس علیہ السلام کو لے کر تیرتی رہی۔ اب حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں کتنے عرصے تک رہے؟ جب مچھلی کے پیٹ میں قید خانے میں تھے تو ان کی زبان پر ایک دعا جاری تھی، قرآن کریم میں اللہ نے وہ دعا بتائی، فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ۔ حق تعالی شان فرماتے ہیں کہ اگر حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تسبیح نہ کرتے، اللہ کا ذکر نہ کرتے، دعائیں نہ کرتے، لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ۔ حق تعالی شان فرماتے ہیں کہ وہ مچھلی کے پیٹ میں دوبارہ زندہ کیے جانے کے دن تک پڑے رہتے، یعنی قیامت تک پڑے رہتے۔ اب قیامت تک پڑے رہنے کا مطلب تو یہ نہیں ہے کہ وہ مچھلی بھی قیامت تک زندہ رہے گی۔ علماء نے لکھا ہے کہ قیامت تک اسی مچھلی کے پیٹ میں پڑے رہتے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی حضرت یونس علیہ السلام کے لیے مچھلی کے پیٹ کو قبر بنا دیتے، لیکن زبان پر برابر تسبیح جاری کی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ حضرت یونس علیہ السلام کی زبان پر برابر یہ تسبیح جاری تھی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ کوئی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں، کوئی اللہ نہیں، سبحانک اے الہ العالمین، آپ کی ذات ہر عیوب سے، ہر نقص سے پاک ہے، انی کنت من الظالمین، میں ہی خطاوار تھا، میں ہی قصوروار تھا، میں ہی نافرمان تھا۔ زبان پر یہ تسبیح اور یہ کلمہ برابر جاری رہا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس کلمے کی برکت سے اللہ تعالی نے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نجات دی، یعنی اس قید خانے سے نکل گئے۔ اور مچھلی کے پیٹ میں ایک تو اندر پیٹ کی گرمی، مچھلی کے پیٹ میں اندھیرا، اوپر سے سمندر کے اندر رات کا اندھیرا، اور پھر پانی کا اندھیرا، کتنی اندھیریوں میں حضرت یونس علیہ السلام اللہ کو پکار رہے ہیں، اور یہ تسبیح کی آواز چاروں طرف سے آ رہی تھی۔ فرشتے پوچھ رہے ہیں کہ یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ فرشتوں کو اللہ کی طرف سے جواب ملا کہ یہ میرا بندہ یونس مچھلی کے پیٹ میں تسبیح کرتا ہے، مجھے یاد کر رہا ہے، اپنے قصور کو مان کر معافی مانگ رہا ہے، یہ اس کی آواز ہے۔ تو جو بندہ بھی مصیبت میں ہو، تکلیف میں ہو، زبان پر لا الہ الا اللہ اور اس کے ساتھ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ کلمہ اور اس تسبیح کے علماء نے بڑے فضائل بیان کیے ہیں۔ اس سے بڑے بڑے جو حالات ہیں ناسازگار وہ دور ہوتے ہیں، بڑی بڑی مصیبتیں دور ہو جاتی ہے، ٹل جاتی ہے۔ تو روزانہ کے معمولات میں یہ تسبیح بھی اپنے معمول کے اندر لی جائے۔ آدمی چلتے پھرتے ذکر کرتا ہے لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، درود شریف، تو ایک تسبیح لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ اللہ تعالی کی رحمت کو بہت جلد اپنے طرف کھینچتی ہے۔
اور علماء نے اس کے کیا فضائل بیان کیے اور حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں کتنے دن رہے تھے، انشاءاللہ آئندہ کل اس کو آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی معرفت نصیب فرمائیں اور ایسے ہر عمل سے ہماری حفاظت فرمائیں جس پر عمومی اور انفرادی گرفت ہو، پکڑ ہو۔ اللہ تعالیٰ اپنے مقبول بندوں میں اور اطاعت گزار بندوں میں ہمیں شامل فرما لے، نافرمان بندہ بننے سے حفاظت فرمائے۔ درود شریف پڑھے، دعا فرمائے۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ الہ العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما۔ اے اللہ بڑے بڑے جرائم کیے ہیں، بڑی بڑی نافرمانیاں ہوئی ہے، دن رات کے گناہ گار ہے، صبح شام کے گناہ گار ہے، زندگی کا بہت بڑا حصہ گناہ کرتے ہوئے، نافرمانی کرتے ہوئے گزرا ہے۔ کوئی مانے یا نہ مانے، کوئی جانے یا نہ جانے، لیکن یہ اللہ کرنے والا جانتا ہے اور لکھنے والے فرشتے جانتے ہیں ہم کتنے قصوروار ہیں۔ پیارے اللہ جس طرح دنیا میں ستاری فرما دی، آخرت میں بھی ستاری فرما دینا۔ یہاں کی رسوائی تو ویسے بھی ہلکی سی ہوتی ہے، چند دن کے بعد لوگ بھول جاتے ہیں، لیکن وہاں آخرت کی رسوائی دائمی ہوتی ہے۔ وہاں کا ناکام ہمیشہ کا ناکام کہلاتا ہے، وہاں کا نافرمان ہمیشہ کا نافرمان بن جاتا ہے۔ اے اللہ ہمیں اپنے نافرمان بندوں میں بننے سے حفاظت فرما، فرما بردار بندوں میں ہمارا شمار فرما۔ دن رات آپ کی رحمتوں کی برکھا برس رہی ہے، رمضان کا یہ مبارک اشرا ہے، رحمتوں کی برکھا برستی ہے۔ اے اللہ رحمتوں کے کچھ چھینٹے ہم پر بھی برسا دے، ہم پر بھی اتار دے، ہمارے اہل و عیال پر اتار دے، ہمارے گھر والوں پر اتار دے، ہماری بستی اور علاقے پر اتار دے، پوری امت مسلمہ کو اس سے مستفیض فرما دے۔ اے اللہ ہم آپ کی رحمت کے خواستگار ہیں، مغفرت کے طلبگار ہیں۔ اے اللہ آپ کی جنت ہم پسند کرتے ہیں، اے اللہ ہمیں اپنی جنت کا مستحق بنا دے۔ آپ کی بنائی ہوئی جہنم سے بڑا ڈر لگتا ہے، وہاں کے عذاب سن کر روح کانپ جاتی ہے۔ اے اللہ قبر کے عذاب سے بھی ہمیں کب کبھی تاری ہوتی ہے۔ وہ چھوٹا سا گھڑا ہوگا، گھر میں جب بجلی چلی جائے، روشنی چلی جاتی ہے، ڈر پیدا ہوتا ہے، کوئی ادھر سے آ کر ہمیں پکڑ لے گا، کوئی ادھر سے آ کر ہم پر حملہ کر دے گا۔ اندھیریوں سے بڑا ڈر لگتا ہے۔ قبر تو خود کہتی ہے کہ میں اندھیریوں کا گھر ہوں، میں کیڑوں مکوڑوں کا گھر ہوں، میں عذاب کا گھر ہوں۔ اے اللہ بڑی 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 ڈراؤنی جگہ ہے قبر، ہماری حفاظت فرما لے۔ قبر میں جانے سے پہلے قبر کی تیاری نصیب فرما دے، وہاں کے عذاب سے ہمیں بچا لے، ہمارے والدین کو بچا لے، ہمارے اہل و عیال کو بچا لے، پوری امت کو بچا لے، عذاب قبر سے ہماری حفاظت فرما دے۔ قبر کہتی ہے کہ میں سانپ بچھو کا گھر ہوں۔ دنیا میں اگر سانپ بچھو نظر آئے، آدمی بھاگ کر اپنی جان بچا لیتا ہے، وہاں تو بھاگنے کے لیے کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ یہاں تو ہمیں دوسرے لوگ بھی مدد کر کے بچا لیتے ہیں، کوئی ہمارا بچاؤ کر لیتا ہے۔ وہاں صرف ہم ہوں گے، ہمارے اعمال ہوں گے، اندھیری کوٹھڑی ہوگی، ایک طرف ہم پڑے ہوں گے، دوسری طرف اگر یہ ڈراؤنی چیز ہمیں نظر آ گئی، اے اللہ اس وقت سے ہماری حفاظت فرما، ایسے عذاب سے ہماری حفاظت فرما۔ قبر میں جانے سے پہلے سچی اور پکی توبہ نصیب فرما، آپ کی رضامندی نصیب فرما، ہمیں اپنی رحمت کا مستحق بنا دے۔ اے اللہ جو عبادتیں ہوتی ہے قبول فرما لے، آپ کی رضا کے لیے قبول فرما لے، نام و نمود شہرت سے حفاظت فرما دے، دکھلاوے سے حفاظت فرما، اخلاص اور للہیت عطا فرما۔ تیرے بندے تیرے گھر میں بیٹھ کر اے اللہ آپ کے پاک کلام کو اور آپ کے پاکیزہ نبی کی سیرت کو سن رہے ہیں۔ اے اللہ گھروں میں ماں بہنیں بھی سن رہی ہے، سب نے ہاتھ بھی اٹھائے ہیں، اس امید پر اٹھائے ہیں ہمارا کوئی رب ہے، ہمارا کوئی پروردگار ہے جو ہمیں دیکھ بھی رہا ہے، ہمیں سن بھی رہا ہے۔ اے اللہ ہمیں تو آپ نظر نہیں آتے، لیکن آپ تو ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ ہم بڑے اے اللہ دکھی ہیں، بڑے پریشان ہیں، بڑے حالات سے دوچار ہیں۔ اے اللہ زندگی بہت تکلیف میں گزر رہی ہے، ہر طرف سے بے چینی ہے۔ اے اللہ سکون اطمینان والی زندگی دے دے، معرفت والی زندگی دے دے، اے اللہ عبادتوں والی زندگی دے دے، زبان پر تیرا ذکر جاری فرما دے۔ اے اللہ ہماری جھولی کو
عمر دیجئے، مغفرت فرما دیجئے۔ اے اللہ پوری امت کی مغفرت فرما، امت کے ایک ایک فرد کی مغفرت فرما۔ دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے قبول منظور فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على النبي الكريم آمين برحمتك يا ارحم الراحمين۔